الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے اس ضمن میں دو مدنی پھول سماعت کرتے ہیں. نمبر 1، بغیر اچھی نیت کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی آج کے اس تربیتی سیشن کی ابتدا میں ہی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے. آئیے ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ انشاء اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کی رضا کے لیے اس تربیتی نشست میں اول تا آخر شرکت کریں گے. اسی طرح علم دین کی مجلس کی تعظیم کی نیت سے جس قدر ہو سکے باوضو رہیں گے اور قبلہ رو بیٹھیں گے. جہاں جہاں اللہ عز وجل کا نام پاک آئے گا وہاں عز وجل، اور جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. خاص خاص باتیں اپنی ڈائری میں لکھ لیں گے. بلا ضرورت علم دین کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جائیں گے اور نہ ہی آپس میں فضول گفتگو کریں گے. جو کچھ بیان کیا گیا توجہ سے سن کر خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچا کر ثواب کے حقدار بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے ہمارے تربیتی سیشن کا موضوع ہے کہ والدین کے پاس ایسے کون کون سے موقع ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کے لیے تربیت اولاد کے مواقع. یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، چھوٹے بچے زندگی کی ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی چھوٹے بچوں کے جو زندگی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں وہ بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. بچے جو کچھ بچپن میں سیکھتے ہیں وہ زندگی بھر ان کے دل و دماغ میں راسخ ہوتا رہتا ہے. بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کی زبان پر اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. بچوں کو شرارتوں اور غلط عادات سے نہیں روکتے. ایسے لوگ در حقیقت بچوں کے مستقبل کو خراب کر رہے ہوتے ہیں.
اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کو برے اخلاق اور بری عادات پر روتے اور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل والدین کو شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بچوں کے لیے ماں باپ عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والدین، ارد گرد کے ماحول اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے بہت جلد سیکھ لیتے ہیں، اور غیر محسوس انداز سے بچوں کے اندر بہت سی اچھی اور بری عادات جنم لیتی ہے۔ بچے کے ارد گرد کا ماحول اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صحیح عقائد اور تصورات اور نیک اور صالح سیرت کردار کے حامل افراد سے بچے کا میل جول ہے تو اس میں پاکیزہ صفات پروان چڑھتی ہے، جن کا ذہنی و نفسیاتی اثر بچے کی شخصیت پر پڑتا ہے۔ یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ بچے اپنے بڑوں کو سچ بولتے، نماز پڑھتے اور برائی سے بچتے دیکھتے ہیں تو اس کے ذہن میں پاکیزہ خیالات آتے ہیں۔ اسی طرح نیک عادات اور حسن سلوک کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ بچے کے ارد گرد اگر فاسد افکار اور برے عقیدے رکھنے والے اور بری عادات و اطوار کے حامل افراد رہتے ہیں تو ماحول کی اخلاقی گراوٹ بچے کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے اندر بری عادات آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بری عادات و اطوار نہ صرف اس کے دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہے بلکہ اسے مہلک روحانی امراض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے دین اسلام نے تربیت اولاد کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں۔ ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ جن پر ہم والدین اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش، بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں، جن کے مطابق اولاد کی تربیت کر کے انہیں ایک باعمل، با اخلاق و با کردار عاشق رسول بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے ان میں سے آج کے اس تربیتی سیشن میں ہم چند وہ باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں وہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں، وہ کون کون سی ایسی عادتیں ہیں کہ جو ہم اپنائیں، وہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جن پر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم اس کو پوائنٹ کی صورت میں انشاءاللہ سننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس پر عمل بھی کریں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچے کی تربیت ہم اپنے دن کے آغاز سے ہی کر سکتے ہیں، ابتدائی صبحوں سے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ابتدائی صبحوں سے ہی تربیت کا آغاز اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد اگر ہم صبح بیدار ہونے کی دعا پڑھیں اور ایک آج کی اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ بچے بھی سنیں، اور پھر وہ دعا صبح بچوں کو اٹھانے کے بعد بچوں کو بھی پڑھائی جائے۔ اسی طرح صبح کو اٹھنے کے بعد اگر اچھی اچھی نیتیں ہم خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اسی طرح نماز پنجگانہ کی ترغیب دلائی جائے، اور اپنے ساتھ نماز فجر اگر امی جان ہیں تو گھر میں پڑھیں، اور والد محترم ہیں تو مسجد میں با جماعت ادا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بچے کی اس دن کی ابتدا میں ہی اچھی پرورش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
لیکن اگر اس کے برعکس میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو اگر ہم توجہ سے سنیں اور اس بات پر اگر غور کریں کہ ہم میں سے اکثر والدین ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 5 وقت کی جو ہے نماز، اگر لڑکے ہیں تو باجماعت پڑھیں، اور اگر لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، تو اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز پڑھیں. ہم والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا اپنا حال اس کے برعکس ہوتا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ بچوں کے اندر اپنے والدین کی عادات کو دیکھ کر اپنانے کی جو ہے، وہ بچے اپنے والدین کی عادات کو دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ گھروں میں دیکھیں عموماً جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر والدین نماز پڑھ رہے ہیں، امی جان اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں شاید ابھی شعور بھی نہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی امی جان کی عادات کو اپناتے ہوئے ان کی طرح بعض اوقات چھوٹے بچے رکوع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض اوقات بچے سجدے میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو گویا نتیجہ یہی نکلا کہ بچوں کے اندر بڑوں کو دیکھ کر بڑے جو کام کرتے ہیں بچے اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا لیں کہ گھر والے تمام چھوٹے بڑے سب افراد روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے لیے جاگا کریں، نماز فجر کے لیے اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد نیند سے بیدار ہونے کی دعا بڑے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. پھر اسی طرح والد صاحب جو ہے وہ نماز فجر بعد جماعت کا مسجد میں جا کر اہتمام کریں، اور امی جان جو ہے وہ گھر میں ہی نماز فجر ادا کریں. تو یقین جانیے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی زبردست تربیت کر سکتے ہیں. اور بچپن سے ہی اگر ہمارے بچے اس چیز کو دیکھیں گے کہ میرے والدین ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اچھی عادت ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوگی. اور اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے جب ان پر نمازیں پڑھنا فرض ہو جائیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی 5 وقت کے نمازی بن چکے ہوں گے. تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس مدنی پھول پر بھی عمل کریں گے کہ آج کے بعد انشاءاللہ جب بھی روزانہ صبح اٹھیں گے تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دلائیں گے، اور نماز فجر اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ عز و جل خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں گے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت کا ایک بہترین موقع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے بڑے ہی، اگر والدین ہی اس چیز کا اہتمام کریں اور بچوں کے اندر بھی یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی وہ کسی سے کوئی چیز لیں یا دوسروں کو کوئی چیز دیں تو دایاں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں. نیز اسی دوران اپنے بچوں کو فکر آخرت کا بھی ذہن دیا جا سکتا ہے. علاوہ ازیں کوئی بھی چیز لیتے وقت، دیتے وقت، پکڑتے، رکھتے، اٹھاتے، الغرض ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اس کا اپنے بچوں کو بھی ذہن دینا چاہیے. جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے گھر کے اندر اور ہر وقت اس چیز کا اہتمام کریں کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز لیں یا کسی کو کوئی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں. اسی طرح ہر نیک و جائز کام سے قبل اگر ہماری بھی یہ عادت بنی ہو کہ ہم ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جس کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی جائے وہ نہ صرف شیطان کی شمولیت سے مانع ہوتا ہے
بلکہ اس کام میں برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے خود بھی ہر اچھے کام سے پہلے اور بچوں کو بھی ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف کا ہم سب کو ذہن بنانا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس کے عادی بن گئے, ہم بھی اس کے عادی بن گئے, تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ عادت انشاءاللہ پیدا ہوگی کہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچے, گھر کے بچے اپنے والدین کو دیکھیں گے کہ والدین یا اسی طرح گھر کے جو بڑے دیگر افراد ہیں جب وہ آپس میں لین دین کرتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جب کوئی نیک و جائز کام کرنے سے پہلے جب چھوٹے بچے دیکھیں گے کہ بڑے گھر کے افراد جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ترغیب کے لیے بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, تو جب چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے اندر بھی یہ عادت پیدا ہوگی. اسی طرح اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ جب کسی کا شکریہ ادا کریں تو جزاک اللہ خیرہ کہنے کا ذہن بنائیں کہ جب کوئی چیز ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی چیز پیش کرے, کوئی پانی پیش کر دے, گھر کے اندر عموماً کوئی پانی پیش کر دے, کوئی چھوٹا سا بچہ پانی پیش کر دے, تو اس کو بطور شکریہ کے طور پر جزاک اللہ خیرہ کہنے کی اگر ہمارے بڑے گھر کے افراد اس کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں یہ اچھی عادت انشاءاللہ ہمارے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوگی. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے بعد کوئی بھی چیز گھر میں لیتے ہوئے دیتے ہوئے سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیں گے, اور کسی کو بطور شکریہ کے کہتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ کہنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بھی اس کے علاوہ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اوپر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک موقع یہ بھی ہے کہ بچوں کو جب کوئی چوٹ لگ جائے یا بچے بیمار ہو جائیں یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں اپنے بچوں کو صبر کے فضائل بتا کر انہیں صبر کے ذریعے کثیر ثواب حاصل کرنے کا ذہن دینا چاہیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے اس میں والدین کا انداز بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ کے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو اور آپ نے اس پر صبر کیا, مثال کے طور پر گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کھانا پکا ہوا ہے اور بالفرض اگر ایسا ہو جائے کہ کھانے میں نمک مرچ زیادہ یا کم ہو جائے یا پھر بڑوں کی پسند کے مطابق کھانا نہ ملے, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چائے رکھی تھی دسترخوان پر یا چائے پیش کی گئی اور وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی, یا بالفرض کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے. اب اس کے اوپر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں بعض اوقات گھر میں جو دیکھا جاتا ہے, جو مشاہدہ کیا جاتا ہے, اب جو اس کا رد عمل ہوتا ہے, یاد رکھیں اس رد عمل سے بھی بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر ہمارے بڑوں نے, گھر کے بڑوں نے, والدین نے, امی جان نے, ابو جان نے یا گھر کے دیگر افراد نے ایسے موقع پر کہ جس موقع پر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا, اور ایسے موقع پر اگر انشاءاللہ ہمارے گھر کے بڑے افراد صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل یاد رکھیں یہ صبر کرنا ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی بہترین ذریعہ بنے گا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم میں سے کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور اپنے غصے کا اظہار کر دیا اور غصے کے اندر نازیبا کلمات ادا کر دیے
تو یاد رکھیں یہ عادتیں بھی ہمارے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب، اور بچوں کو بھی ذہن دینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بیمار ہو جاتے ہیں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں صبر کر کے کثیر ثواب حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں کثیر ثواب عطا کیا جائے گا. اور اس کے برعکس اگر ہم بے صبری کریں گے تو یاد رکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب کسی مصیبت پر کوئی بے صبری کرتا ہے تو دیکھیں جو مصیبت آنی تھی وہ تو آ گئی، لیکن بے صبری کر کر جو عظیم ثواب ہمیں ملنا والا تھا وہ ثواب ہم نے ضائع کر دیا. تو ہمیں اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی ذہن دینا چاہیے کہ بیٹا جب کوئی مصیبت آ پڑے، جب کوئی آزمائش آ پڑے تو لہذا ہمیں صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں بچوں کو دلچسپ انداز میں بزرگان دین کے واقعات بھی سنائے جا سکتے ہیں کہ بزرگان دین کے واقعات سنا کر بچوں میں اچھی عادات پیدا کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح جو بچے اتنے بڑے ہیں کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو امیر اہل سنت کے رسائل جو بالخصوص بچوں کے لیے لکھے گئے ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اس میں یہ آپ والدین کو پڑھ کر سنائیں. اس میں یہ آپ والدین کو پڑھ کے سنائیں تو اس سے بھی ان کے اندر اچھی صفات پیدا ہو سکتی ہے. جی ہاں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے بچوں کو صبر کا بھی ذہن دیں گے اور خود بھی انشاءاللہ عز و جل اس مدری پھول پر عمل کریں گے. اسی طرح میرے میٹھے اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت کا ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم دن آتا ہے، کسی اہم دن کو جب منایا جاتا ہے، ایونٹ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس دن بھی ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بچے کی سالگرہ کا دن ہے. اب ایسے موقع پر عموماً مشاہدے میں یہ بات آتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ معاذ اللہ گھروں کے اندر بچے کی جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو ناجائز اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ بچے کی سالگرہ کے موقع پر یہ ذہن دینا کہ سالگرہ منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے. سالگرہ کے موقع پر اپنے رب تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے. اس میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. جی ہاں، اس میں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا انداز ہوتا تھا، وہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پیر شریف کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے. تو ہم کو بھی اپنی سالگرہ ایسے ہی انداز سے منانی چاہیے. اس میں میوزک، گانے باجے اور کفار والے کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، شادی کے موقع پر یا کوئی اور تقریب ہم نے ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے. یہ سب خوشیاں ہمیں اللہ تعالی نے دی ہیں، تو کیا اپنے رب کی نعمت دینے پر ہمیں اس کی نافرمانی والے کام کرنے چاہیے یا فرما برداری والے کام کرنے چاہیے؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب سالگرہ کا موقع آتا ہے، برتھ ڈے کا موقع آتا ہے، یا پھر کوئی گھر میں کسی شادی کا موقع آتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے،
تو اس کے اندر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے اور ہمارے گھر کے بڑے بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو یاد رکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ چھوٹے بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اب آج خوشی کا موقع ہے، آج تو ہمیں اپنے رب تبارک و تعالی کا اور بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گانے باجے بج رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اس پر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسا ایونٹ آئے، کوئی ایسا موقع آئے، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے کا ذہن دیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کی تربیت کے مواقع کے حوالے سے ایک موقع سفر کے دوران بھی آتا ہے. یاد رکھیں، جب بھی بچوں کے ساتھ سفر کریں تو انہیں اپنے عمل سے سکھائیں، خود سب سے پہلے دعا پڑھیں اور بچوں کو بھی آغاز سفر میں دعا پڑھنے کا ذہن دیں. راستے میں دعائیں وغیرہ سننا اور اونچائی کی جانب بڑھتے وقت اللہ اکبر، اسی طرح نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا اور ذہن دینا. اسی طرح اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دکھائی دے تو اسے ہٹاتے ہوئے یہ ذہن دیا جا سکتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یاد رکھیے، والدین کا عمل بچوں کے اذہان پر ایسے نقوش چھوڑ دیتا ہے کہ وہ تا عمر اس کے عامل بن جاتے ہیں. جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سفر کے دوران بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود بھی سفر کی دعا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں. دوران سفر کوشش کریں خود بھی ہم نگاہیں نیچی کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں. اسی طرح دوران سفر بھی اللہ عز و جل کا ذکر خود بھی کریں، بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں. جب کسی اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں. اسی طرح جب کسی کوئی نیچے کی جانب اتریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کریں اور بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے والدین ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے والدین کو دیکھ کر یہ چیزیں سیکھیں گے بھی اور انشاءاللہ ان کا بھی عمل کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک موقع یہ بھی آتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، وہ موقع نعمت کے ملنے کا موقع ہے. یاد رکھیے، والدین بچوں کو کوئی نئی چیز دلائیں تو پہلے اللہ تعالی کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیز مجھ کو لینے کی طاقت و استطاعت عطا فرمائی. اسی طرح اپنے عمل سے سکھانے کے بعد ان کو ترغیب بھی دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے کہ بیٹا جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نعمت کے ملنے پر انسان کا الحمدللہ کہنا، یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کو اسے نعمت کے عطا کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور جب ہم نعمت ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ نعمتیں ہم کو عطا فرماتا ہے. جی ہاں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن دینا چاہیے کہ بیٹا جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کہنے کی عادت بنانی چاہیے. کہ ابھی ہم نے سنا کہ نعمت ملنے پر شکر جو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اس پر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ خود بھی عمل کریں گے اور
اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، تربیت اولاد کے حوالے سے ایک موقع گرمی و سردی کا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ والدین بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے موقع پر کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو ایسے موقع پر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی فکر آخرت کا ذہن دیا جا سکتا ہے کہ آج ہم سے سخت گرمی برداشت نہیں ہو رہی، آج ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو ہم جہنم کی گرمی اور کل بروز محشر کی گرمی کی شدت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اسی طرح جب بہت زیادہ سردی ہو تو بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کو ہر حال میں آخرت کا ذہن دینا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا موقع آئے کہ جس پر ہم بچوں کا آخرت کے حوالے سے ذہن بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ جب بہت زیادہ گرمی ہو تو ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ابھی ہم نے سنا کہ ہم ایسے موقع پر اپنے بچوں کو بھی اور خود کا بھی یہ ذہن بنائیں، آخرت کا ذہن بنائیں، آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں کہ آج ہم دنیا میں موجود ہیں، دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اس پر بھی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ بھی ذہن دینا چاہیے کہ بے صبری کر کے گرمی یا سردی ختم تو نہیں ہو جائے گی، لہذا ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر ہم خود غور کریں کہ مثال کے طور پر بہت زیادہ گرمی ہے یا پھر بہت زیادہ سردی ہے، اب ایسے موقع پر میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں تو ذرا آپ مجھے خود بتائیے کہ ہمارا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے کیا گرمی یا سردی کی شدت میں کمی آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نقصان کیا ہوگا کہ اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، ناشکری کریں گے، تو جو صبر کر کے ہمیں عظیم ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب بھی ہم ضائع کر دیں گے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ گرمی ہو یا سردی ہو، ہمیں ہر حال میں اپنے رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں یہی ذہن دینا چاہیے کہ بیٹا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا ذہن دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بچوں کی تربیت کا ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں دن میں کئی مرتبہ داخل ہوتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین جب بھی گھر میں داخل ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں قدم رکھنا چاہیے، اسی طرح اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بلند آواز سے سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کرنی چاہیے کہ یہ عمل محتاجی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو یہ عمل انشاءاللہ عز و جل محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کریں، اگر ہمارے گھر کے بڑے افراد، والدین یا دیگر بڑے افراد اس کے عادی بن جائیں، اس کے عامل بن جائیں کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا قدم داخل کریں، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد بلند آواز سے سلام بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ
سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کریں، تو جب یہ چیزیں ہماری یہ عادتیں اچھی عادتیں جب ہمارے بچے دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یاد رکھیں ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ عادتیں پیدا ہوگی، پھر ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں گے کہ جب وہ بھی انشاءاللہ جب اپنے والدین کو دیکھیں گے، اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے بڑوں کی عادت ہے کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں پہلے سیدھا قدم داخل کرتے ہیں، بلند آواز سے سلام کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ بچے بھی سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیے تربیت اولاد میں سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا کردار یہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی اس نے یعنی کہ بچوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو ہی دیکھا ہوتا ہے، ان کے عمل و کردار کو ہی دیکھا ہوتا ہے۔ جب بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، ان کے والدین کے کردار کو اپنے والدین کے کردار کو دیکھتے ہیں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں وہی اچھی عادتیں بچے اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بچے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا مشاہدہ بھی ہوگا کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ چیزیں اگر اچھی ہوں گی تو بچے اچھی چیزوں کو اپنائیں گے، اور اس کے برعکس اللہ نہ کرے اگر وہ چیزیں بری ہیں، غیر شرعی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچوں کو تو اتنا شعور نہیں ہے، تو بچے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بھی اچھی اچھی عادتیں اپنانی چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کر بھی ہمارے بچوں کی ہم تربیت کر سکیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک موقع ہماری گفتگو کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کو بڑوں کا ادب سکھانے اور خوش گفتار بنانے کے لیے ہمیشہ ان سے ادب سے بات کی جائے، لہذا اپنا لہجہ نرم رکھا جائے تاکہ وہ بھی بڑوں کے ساتھ ادب کا مظاہرہ کریں، کیونکہ والدین جس طرح بولیں گے بچہ بھی بالکل اسی طرح بولنا سیکھے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ گھر میں جس بچے کو مخاطب کر کے بات کی جائے گی وہی انداز، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، یہ بات حقیقت ہے کہ گھر میں جس طرح بچے کو مخاطب کر کے بات کی جائے گی وہی انداز بچے کی عادت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ گھر میں آپ تو اور تم کے الفاظ کے ساتھ بچوں کو مخاطب کریں اور پھر بچوں سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ بڑوں کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے تم اور تو کی بجائے آپ کے لفظ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اس لیے والدین کے لیے یہ لازم ہے کہ والدین بھی آپس میں آپ جناب سے ہی بات کریں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر ہم اپنے ہی گھر کا مشاہدہ کریں، ہر ایک اپنے گھر کا مشاہدہ کریں کہ ہماری عادت گھر میں آپس میں گفتگو کرنے کی کیسی ہے، اپنے ہم عمر سے، اپنے سے چھوٹوں سے، اپنے سے بڑوں سے، کہ ہمارا حال تو یہ ہو اگر کہ ہم آپس میں تو اور تم کہہ کے بات کریں، اسی طرح چھوٹے بچوں سے تو کہہ کر بات کریں، اور ہم توقع یہ رکھیں کہ ہمارے بچے آپس میں جب بات کریں، اپنے بڑوں سے جب بات کریں، وہ آپ جناب سے بات کریں، تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ ہم تو آپس میں، ابھی ہم نے سنا کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں، ہم بڑے جو کام کرتے ہیں بچے بھی اسی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ تو سے مخاطب کرنے کی عادت ہمارے بچوں کے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ تو لہذا آئیے اس پر بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم سب بڑے ہوں یا بچے، ہم سب انشاءاللہ عز و جل آپس میں آپ جناب سے ہی گفتگو کریں گے اور آپس میں نرم لہجے میں بات کریں گے۔
نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے سنا کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اوپر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، گفتگو کے دوران تربیت کر سکتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، ان معنوں میں کہ جو عمل ہم خود کریں ہمارے بچے دیکھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جب گرمی زیادہ ہو، سردی زیادہ ہو، تو اس وقت آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے، اس طرح ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سفر کے دوران جب ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو دعائیں وغیرہ پڑھ کر، اللہ تعالی کا ذکر کر کے، اور جو ہے نگاہیں نیچی رکھ کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ تعالی کا شکر بجا لا کر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب گھر میں کوئی ایونٹ بنایا جائے تو وہ ایونٹ بھی اللہ تعالی کی فرما برداری والے کاموں کو کرتے ہوئے منایا جائے، تو اس طرح بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو بھی ان تمام چیزوں کا ذہن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔